اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو شرک کے متعلق قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یعنی جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرے، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے ہاں پیش فرماتا ہوں۔ وہ غیب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ ایک آخری آیت مبارکہ کا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ جزاک اللہ خیر۔